یہ بھارت کی سرزمین ہے، یہاں پہ بہت لکھنے والے پیدا ہوئے۔ کسی نے لکھا تو تاج محل کو اعلیٰ کہا، کسی نے لکھا تو چار مینار کو اعلیٰ کہا، کسی نے لکھا تو قطب مینار کو اعلیٰ کہا۔ میں نے کہا اے احمد رضا، تو بھی تو اسی بھارت کا لکھنے والا ہے، تو کس کو اعلیٰ کہتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، آج بھی احمد رضا کی تربت سے آواز آتی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزددی دے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے شک بے شک۔ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب اللہ بات یہاں پر آ کے پھنستی ہے کہ ان کے اتنے حضرت ہوئے، کوئی اعلیٰ نہ بن سکا۔ لیکن کیا بات ہے، بریلی کا ایک احمد رضا، وہ کہتے صرف مولوی اور مفتی تھا وہ تو، ارے وہ مولوی نہیں، صرف اپنے وقت کا مولائے روم تھا۔ اور تم کہتے ہو کہ وہ احمد رضا اعلیٰ کیسے بنا؟ تمہیں اعلیٰ حضرت انہیں کہنا ہضم نہیں ہوتا، انہیں تو اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کہنے والی ذات وارث دیوا کی ہے۔ لیکن سن، دوسرا رخ یہ ہے، احمد رضا اعلیٰ کیسے ہو گیا؟ تو سن اس لیے کہ احمد رضا نے جو نبیوں میں سب سے اعلیٰ تھے اسے اعلیٰ کہا احمد رضا نے، اور جو حضرتوں میں سب سے اعلیٰ اللہ اکبر تھا اسے اعلیٰ کیا احمد مختار نے۔ سنی پکار اٹھا وادی رضا کی، کوئے ہمالا رضا کہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کہے۔ ارے اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کہے۔ اور امام احمد رضا نے عشق رسول کا وہ جام پلایا، وہ بریلی کا قلندر۔ آپ کو معلوم ہے جب مدینہ پاک پہنچتا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، سلام عرض کرنے کے بعد کوئی جواب نہیں ملتا ہے، اللہ اکبر، وہ بریلی کا قلندر پھر یہ کلام لکھتا ہے، وہ صبح لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور مقطع میں فرماتا ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ عاجزی، یہ انکساری کسی دنیا دار کے سامنے بریلی کے احمد رضا نے نہیں بتائی، بلکہ احمد مختار کے سامنے جب میرے رضا نے یہ عریضہ پیش کیا کہ نا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر ہوتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، انہیں اپنا جلوہ پاک دکھاتے ہیں۔ پھر وہ بریلی کا قلندر لکھتا ہے یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور کہنے والوں نے تو نبی کو مردہ کہا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہمارے عقید و ایمان کی حفاظت اگر کسی نے کی ہے تو وہ امام احمد رضا نے کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے دل میں جو ایمان محفوظ ہے یہ خیرات اعلیٰ حضرت ہے، اللہ اکبر۔ کہنے والوں نے نبی کو مردہ کہا، لیکن بریلی کا قلندر بولا جو قرآن میں آیت کریمہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہی آیت کریمہ کی تفسیر احمد رضا کا یہ شعر بن گیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جسم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر وہ قلندر کہتا ہے رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ وہ امام کیا ہے، وہ کہتا ہے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اور آپ کو معلوم ہے
تیرے کہتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے، کہو سبحان اللہ، لیکن رضا نے، سچے رضا نے، اچھے رضا نے، سب کے رضا نے، میرے رضا نے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا مالک کا، خالق کا بندہ، خالق کا بندہ تو بھی کہتا ہے، خالق کا بندہ ہے نا، اللہ اکبر ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ہم جب کہتے ہیں تو احمد رضا کی زبان کہتے ہیں خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، بے شک سبحان خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، تو پھر سنی کیوں نہ کہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور آج جنہیں سنجا کا طریقہ نہیں آتا نا جی، وہ احمد رضا پر بات کرنے چلے ہیں، ارے منحوس اعظم تو کیا احمد رضا پر کلام کرے گا، تجھے تو ہدایت بخشش ہی پڑھ دینی آئے گی۔ کہنے والے نے کہا نا مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔